بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو البحر کے خاموش ہونے پر ادیم بن سعیدہ بولا اور ابو البحر کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اے ابو البحر میرے دوست، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ اب ایسا ہے کہ تم اپنے گھوڑے کو تیار کرو اور میرے ساتھ چلو۔ میں اس نزار بن الیاس کو اپنے مہمان خانے میں بٹھا کر آیا ہوں اور میرا غلام جریر اسے کھانا کھلا رہا ہے، لہٰذا تم بھی وہاں چلو اور ابھی اور اسی وقت اس نزار بن الیاس کے ساتھ تم خیبر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ جو ہم نے لائحہ عمل تیار کیا ہے اس میں ہم مکمل طور پر کامیاب و کامران رہیں گے۔ ادیم بن سعیدہ کی اس گفتگو کے جواب میں ابو البحر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہا، اے ابن سعیدہ، تم تھوڑی دیر بیٹھو، میں اپنا گھوڑا تیار کر کے تمہیں اطلاع دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ابو البحر وہاں سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوٹا اور ادیم بن سعیدہ کو اس نے مخاطب کر کے کہا، اے ادیم بن سعیدہ، آؤ یہاں سے چلیں۔ اس کے ساتھ ہی ادیم بن سعیدہ نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ ابو البحر کے ساتھ اپنی حویلی کی طرف چل دیا تھا۔ ابو البحر کو لے کر ادیم بن سعیدہ اپنی حویلی کے پاس آیا۔ ابو البحر کا گھوڑا اس نے اپنے مہمان خانے سے باہر ہی باندھ دیا، پھر وہ ابو البحر کو لے کر مہمان خانے میں داخل ہوا۔ اندر نزار بن الیاس کھانا کھا کر فارغ ہو چکا تھا اور وہ جریر کے ساتھ کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ مہمان خانے میں داخل ہونے کے بعد نزار بن الیاس اور اپنی غلام جریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ادیم بن سعیدہ نے ابو البحر کو مخاطب کر کے کہا، ابو البحر، یہ نزار بن الیاس ہے اور اس کے ساتھ میرا غلام جریر ہے۔ یہ نزار بن الیاس تمہارے ساتھ ابھی خیبر کی طرف روانہ ہوگا۔ اور پھر ادیم بن سعیدہ نے نزار بن الیاس کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن الیاس، یہ ابو البحر ہے جو تمہارے ساتھ خیبر تک سفر کرے گا، اور اگر راستے میں کہیں تم پر سماک بن خرشہ نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو یہ ابو البحر تمہاری حفاظت کرے گا۔ یہ ایک پیشہ ور تیغ زن ہے اور بڑے بڑے ماہر تیغ بازوں کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھ دینے کا فن خوب جانتا ہے، لہٰذا تم اپنی تیاری کرو تاکہ تم دونوں یہاں سے کوچ کر سکو۔ اس کے ساتھ ہی نزار بن الیاس نے جریر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے جریر، میرا گھوڑا تو لا دو۔ جریر فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور حویلی کے اندرونی حصے کی طرف وہ گیا اور نزار بن الیاس کا گھوڑا لے آیا۔ پھر نزار بن الیاس اور ابو البحر دونوں مہمان خانے سے باہر نکلے۔ باری باری انہوں نے ادیم بن سعیدہ سے مصافحہ کیا۔ اس کے بعد وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور خیبر کی طرف وہ کوچ کر گئے تھے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے نزار بن الیاس اور ابو البحر خیبر شہر میں داخل ہوئے اور لوگوں سے قطمیر بن عابیل کے گھر کا پوچھتے ہوئے وہ خیبر کے مرکزی حصے کی طرف بڑھے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ حویلی کا دروازہ ایک جوان نے کھولا اور ان دونوں کو اپنی حویلی کے دروازے پر اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے دے کر وہ کسی قدر حیرت زدہ سا ہو گیا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ دونوں سے کچھ پوچھتا، نزار بن الیاس نے اسے مخاطب کر کے کہا، میرا نام نزار بن الیاس ہے اور میرے ساتھی کا نام ابو البحر ہے۔ ہم دونوں دمت الجندل سے آئے ہیں۔ ہمیں ادیم بن سعیدہ نے بھیجا ہے اور ہم قطمیر بن عابیل سے ملنا چاہتے ہیں۔ نزار بن الیاس کی یہ گفتگو سن کر وہ جوان خوش ہو گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے ان دونوں کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی اور خوش طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے کہا، میرا ہی نام قطمیر بن عابیل ہے اور میرا گمان ہے کہ ادیم بن سعیدہ نے ضرور تمہیں کوئی میرے حق میں اچھا پیغام دے کر بھیجا ہوگا۔ تم دونوں یہ سامنے والے کمرے میں بیٹھو، میں اتنی دیر تک تمہارے گھوڑے اپنے استبل میں باندھ کر ان کے چارے کا بندوبست کر کے لوٹتا ہوں۔ ابو البحر اور نزار بن الیاس خاموشی سے اس کمرے میں داخل ہوئے اور وہاں پر وہ دونوں آمنے سامنے کی نشستوں پر بیٹھ گئے، جبکہ قطمیر بن عابیل ان دونوں کے گھوڑے اپنی حویلی کے اندرونی حصے کی طرف لے گیا تھا۔ کافی دیر تک نزار بن الیاس اور ابو البحر اس کمرے میں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے، لیکن قطمیر بن عابیل وہاں لوٹ کر نہ آیا۔ آخر ان کا انتظار ختم ہوا اور قطمیر بن عابیل اپنے ایک غلام کے ساتھ اس حویلی میں داخل ہوا اور وہ غلام کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھا۔ اس غلام نے کھانے کے برتن نزار بن الیاس اور ابو البحر کے سامنے رکھ دیے اور ساتھ ہی قطمیر بن عابیل نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا، تم دونوں پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد میں تم سے گفتگو کرتا ہوں۔ دونوں نے پہلے کھانا کھایا۔ اس کے بعد جب قطمیر بن عابیل کا غلام کھانے کے خالی برتن اٹھا کر لے گیا تب قطمیر بن عابیل نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اب بتاؤ ادیم بن سعیدہ نے کون سا پیغام دے کر تمہیں میری طرف بھیجا ہے؟
اس پر نزار بن الیاس بولا، اے ابن آبیل، عدیم بن سیدہ نے تمہارے اور راس بن داویل کے لیے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس نے ابیل بن جاسر اور خویلہ کو تلاش کر لیا ہے، لہٰذا عدیم بن سیدہ نے ہمیں تمہارے لیے یہ کہلا کر بھیجا ہے کہ تم دونوں دومت الجندل جاؤ تاکہ عدیم بن سیدہ تم دونوں کے ساتھ مل کر ابیل بن جاسر سے نمٹ سکے۔ اے قطمیر بن آبیل، کیا تم یہ زحمت نہ اٹھاؤ گے کہ تم راس بن داویل کو بھی یہاں بلاؤ تاکہ ہم اسے بھی عدیم بن سیدہ کا پیغام دے دیں، ورنہ تمہارے ہاں سے نکل کر ہمیں اس کے پاس جانا ہوگا اور اسے بھی عدیم بن سیدہ کا یہ پیغام پہنچانا ہوگا۔ اس پر قطمیر بن آبیل نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، اے میرے عزیزو، جو پیغام عدیم بن سیدہ نے تمہیں ہماری طرف دے کر بھیجا تھا، اب یوں سمجھو کہ وہ پیغام مجھے اور راس بن داویل دونوں ہی کو مل گیا ہے۔ یہ پیغام میں راس بن داویل کو خود ہی پہنچا دوں گا، اس سے متعلق تمہیں فکر مند اور جستجو میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی نزار بن الیاس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور قطمیر بن آبیل کو مخاطب کیا، اے ابن آبیل، اگر ایسا ہے تو پھر مجھے اجازت دو، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے دومت الجندل کی طرف کوچ کروں گا اور وہاں جا کر عدیم بن سیدہ کو اطلاع کروں گا کہ میں نے اس کا پیغام قطمیر بن آبیل اور راس بن داویل تک پہنچا دیا ہے۔ اس پر قطمیر بن آبیل نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن الیاس، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم آج کی رات یہیں پر آرام کرو اور کل صبح ہی صبح تم ہمارے ساتھ دومت الجندل کی طرف روانہ ہونا؟ اس پر نزار بن الیاس نے معذرت طلب انداز میں کہا، اے ابن آبیل، ایسا ممکن نہیں، میں اور میرا یہ ساتھی ابو البحر خیبر سے دور ایک سرائے میں پہلے ہی قیام کر کے آرام کر چکے ہیں، لہٰذا میں اور میرا گھوڑا دونوں ہی تازہ دم ہے، میں ابھی اور اسی وقت دومت الجندل کی طرف کوچ کروں گا اور عدیم بن سیدہ کو جا کر اس پیغام کے پہنچانے کی اطلاع کروں گا۔ جب نزار بن الیاس خاموش ہوا تب ابو البحر بھی اٹھ کھڑا ہوا اور قطمیر بن آبیل کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے ابن آبیل، میں عدیم بن سیدہ کے کہنے پر اس نزار بن الیاس کے ساتھ اس لیے آیا تھا کہ کہیں وہ مدینہ کا سماک بن خرشہ اس پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان نہ پہنچائے۔ میرے یہاں خیبر میں کچھ عزیز ہیں، میں چند یوم تک ان کے ہاں رہوں گا، اس کے بعد میں دومت الجندل کی طرف جاؤں گا، لہٰذا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی اس نزار بن الیاس کے ساتھ ہی تمہارے ہاں سے کوچ کروں گا۔ اس پر قطمیر بن آبیل نے تعجب میں اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میرا تو خیال تھا کہ تم دونوں رات بسر کر کے یہاں آرام کرتے، اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے تو تمہاری مرضی، تھوڑی دیر رکو، میں تم دونوں کے گھوڑے لے کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قطمیر اس کمرے سے نکل کر چلا گیا، تھوڑی دیر تک وہ دونوں کے گھوڑے لے آیا۔ نزار بن الیاس نے اس سے اپنا گھوڑا لیا اور پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ ابو البحر نے بھی اپنا گھوڑا لیا، قطمیر بن آبیل سے مصافحہ کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہ ایک دوسری گلی کا راستہ استعمال کرتے ہوئے خیبر شہر سے اس طرف نکلا تھا جہاں سے ایک شاہراہ دومت الجندل کی طرف جاتی تھی۔ اصل میں وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نزار بن الیاس دومت الجندل کی طرف کوچ کرتا ہے یا وہ مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ نزار بن الیاس پہلے اس شاہراہ کی طرف نکلا جو دومت الجندل کی طرف جاتی تھی، ابو البحر بھی اس سے دور رہ کر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ دومت الجندل جانے والے شاہراہ پر تھوڑی دور جا کر نزار بن الیاس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، پھر وہ دائیں طرف مڑا اور اپنے گھوڑے کو تیز دوڑا کر اس شاہراہ کی طرف بڑھا جو مدینہ کی طرف جاتی تھی، پھر وہ مدینہ کے رخ پر اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ نزار بن الیاس کو مدینہ کی طرف جاتے دیکھ کر ابو البحر مطمئن ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے بھی اپنا رخ موڑا اور اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا نزار بن الیاس کی بستی کا رخ کر رہا تھا۔ جب سورج غروب ہو رہا تھا ابو البحر بنو زیبان کی بستی میں داخل ہوا اور لوگوں سے پوچھتے ہوئے اس نے نزار بن الیاس کے دروازے پر دستک دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھے نے دروازہ کھولا اور ابو البحر نے اسے مخاطب ہو کر کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ نزار بن الیاس کے باپ الیاس ہیں؟ اس بوڑھے نے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں نزار کا باپ الیاس ہی ہوں۔ اس پر ابو البحر نے کہا، مجھے نزار بن الیاس کے چھوٹے بھائی ولید بن الیاس سے ملنا ہے، میں دومت الجندل سے آیا ہوں۔ چند یوم پہلے نزار بن الیاس کو دومت الجندل کی عدیم بن سیدہ نے وہاں بلایا تھا، وہ اس سے کوئی کام لینا چاہتا تھا، اب نزار بن الیاس اس کام کو سر انجام دے چکا ہے، لہٰذا عدیم بن سیدہ کی طرف سے اسے کچھ نقدی اور مال ملا ہے، وہ دومت الجندل سے مدینہ کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہے۔
لہٰذا اس نے میرے ہاتھ ایک پیغام بھجوایا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی ولید بن الیاس دومت الجندل آئے اور اس سے نقدی اور مال لے کر گھر لے آئے تاکہ وہ مطمئن ہو کر مدینہ کی طرف کوچ کر سکے۔ میں دومت الجندل سے ارض شام کی طرف تجارت کی غرض سے جا رہا تھا کہ اس نے یہ پیغام میرے ہاتھ بھجوایا۔ یہ عدیم بن سعدہ میرا پرانا جاننے والا ہے، لہٰذا میں تم سے یہ کہوں گا کہ اپنے بیٹے ولید بن الیاس کو دومت الجندل بھیجو۔ تمہارا بڑا بیٹا ان دنوں عدیم بن سعدہ کی حویلی میں ٹھہرا ہوا ہے، لہٰذا یہ ولید بن الیاس عدیم بن سعدہ کی حویلی میں جائے اور وہاں سے اپنے بھائی سے نقدی لے اور سامان لے کر گھر لے آئے۔ اتنے میں ایک جوان بھی حویلی کے اندرونی حصے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھا اور بوڑھے الیاس نے اس جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا ولید بن الیاس ہے جس کے لیے تم یہ پیغام لے کر آئے ہو۔ نوجوان ولید بن الیاس قریب آیا اور اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، اے میرے باپ، یہ اجنبی کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ اس پر بوڑھے الیاس نے ابو البہر سے اس کا پورا تعارف کرایا اور اس کے آنے کا مقصد بھی اپنے بیٹے کو بتا دیا۔ ابو البہر کا یہ پیغام اپنے باپ کی زبانی سن کر ولید بن الیاس نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں ضرور اپنے بھائی کی طرف دومت الجندل جاؤں گا اور اسے نقدی اور سامان لے کر گھر لے آؤں گا، پر بابا آپ اس ابو البہر نام کے مہمان کو مہمان خانے میں تو بٹھائیں اور کھانے کا بندوبست کریں۔ اس پر بوڑھے الیاس نے فوراً چونکتے ہوئے کہا، تو نے درست کہا میرے بیٹے، میں مہمان کو دیوان خانے میں بٹھاتا ہوں، اتنی دیر تک تم اس کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ بوڑھے الیاس نے ابو البہر کا گھوڑا لے کر باہر ہی باندھ دیا تھا، پھر وہ ابو البہر کو لے کر اپنے دیوان خانے میں آیا۔ وہاں اسے بٹھا کر وہ اپنے بیٹے نزار بن الیاس سے متعلق گفتگو کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ولید بن الیاس کھانا لے آیا اور ابو البہر ان دونوں کی موجودگی میں خاموشی سے کھانا کھانے لگا تھا۔ جب ابو البہر کھانا کھا چکا اور ولید بن الیاس اس کے سامنے سے برتن سمیٹ رہا تھا تو ابو البہر نے ولید بن الیاس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نزار کے بھائی، کیا تم نزار کے پاس جانے کے لیے دومت الجندل کی طرف کوچ کرو گے؟ ولید بن الیاس نے کہا، ہاں میں ضرور جاؤں گا۔ اس کے بعد نزار بن الیاس کے باپ نے بھی بولتے ہوئے کہا، یہ ولید بن الیاس اس سے پہلے دومت الجندل کبھی گیا تو نہیں، لیکن چونکہ اس کے بڑے بھائی نے اسے بلایا ہے تو اسے دومت الجندل جانا ہی ہوگا۔ اس پر ابو البہر نے بات سے بات نکالتے ہوئے کہا، اے ولید بن الیاس، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو میرے ساتھ ہی یہاں سے کوچ کرو۔ میں نے اپنا تجارتی سامان تمہارے قبیلے کی بستی سے باہر جنوب کی طرف ایک سرائے میں رکھا ہوا ہے، وہاں تک میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، پھر تم آگے دومت الجندل کی طرف چلے جانا اور میں وہاں سے اپنا تجارتی مال جو میرے اونٹوں پر لدا ہوا ہے وہ لے کر ارض شام کی طرف کوچ کر جاؤں گا۔ اس پر ولید بن الیاس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، پھر تم یہاں بیٹھو، میں کھانے کے یہ برتن رکھ کے اپنا گھوڑا تیار کرتا ہوں، پھر اکٹھے یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ ولید بن الیاس کے باپ نے بھی ولید بن الیاس کی صلاح عمل کو پسند کیا تھا، لہٰذا ولید بن الیاس خوشی خوشی برتن اٹھانے حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے گھوڑے کی باک پکڑے اپنی حویلی سے باہر نکلا اور ابو البہر کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے ابو البہر، آؤ اب یہاں سے کوچ کریں۔ ابو البہر نے بھی بوڑھے الیاس سے مصافحہ کیا، مہمان خانے سے وہ باہر نکلا، پھر دونوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے جنوب کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ بستی سے 1 میل دور جانے کے بعد ابو البہر نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور سخت آواز میں ولید بن الیاس کو مخاطب کر کے اس نے اسے بھی رک جانے کو کہا۔ ولید بن الیاس نے فوراً اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ کر اسے روک لیا، پھر تعجب سے اس نے ابو البہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابو البہر، یہاں اس جگہ کیوں رک گئے ہو؟ جس سرائے کے اندر تم نے سامان رکھا ہے وہ تو ابھی کافی دور آگے ہے۔ اس پر ابو البہر بولا، اے ابن الیاس، تیری زندگی کے گیت یہاں بکھر گئے، تیرے اجالوں کی تازگی تمام ہوئی اور تیری آشاؤں کے آنگن میں بربادی اور خرابی ہی خرابی پھیل گئی ہے۔ ابو البہر کی یہ گفتگو سن کر ولید بن الیاس جیسے طلسم خیال سے چونک اٹھا ہو، ایک جرجری لے کر وہ سنبھلا اور بڑی تیزی سے اس نے ابو البہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابو البہر، میں نہیں سمجھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ پھر رات کی پھیلتی سیاہی کے اندر جب ولید بن الیاس نے غور سے ابو البہر کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے ابو البہر کی آنکھوں میں تیرگی کے طوفان اور وقت کی آندھیوں کا آشوب جوش مار رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ابو البہر حرکت میں آیا، ایک دم ہی اس نے اپنی تلوار کھینچی اور قبل اس کے کہ ولید بن الیاس اس کی مکاری اور اس کی عیاری کو سمجھ کر اپنا دفاع کرتا،
ابو البحر نے اپنی تلوار بلند کر کے اس پر گرائی اور اس کی تلوار ولید بن الیاس کے پہلو کو کاٹتی ہوئی نکل گئی تھی۔ فضاؤں میں ولید بن الیاس کی چیخ ایک بار بلند ہوئی تھی، پھر ٹوٹتی ہوئی زنجیر کی جنکار کی طرح ڈوب کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ولید بن الیاس اپنی گھوڑے سے گر کر ختم ہو گیا تھا۔ ابو البحر فوراً اپنے گھوڑے سے نیچے کود گیا۔ اپنی زین کے ساتھ لٹکتی ہوئی خرجین کے اندر سے اس نے ایک رسی نکالی۔ ولید بن الیاس کی لاش کو اس نے اس کے گھوڑے پر رکھ کر رسی سے باندھ دیا، پھر اس کے گھوڑے کو اس نے بستی کی طرف پھانکا۔ دوبارہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، پھر وہ اپنے گھوڑے کو دمت الجندل کے رخ پر سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ اگلے روز صبح ہی صبح ابو البحر ادیم بن سعیدہ کی حویلی کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ادیم بن سعیدہ کے غلام جریر نے دروازہ کھولا اور ابو البحر نے جریر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے جریر، ذرا اپنے آقا ادیم بن سعیدہ کو بھیجو، میں اسے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ جریر فوراً پلٹا اور تھوڑی دیر بعد ادیم بن سعیدہ کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ ابو البحر کو اپنی حویلی کے دروازے پر دیکھ کر ادیم بن سعیدہ خوش ہو گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے بڑی شفقت اور بڑی ملائمت سے ابو البحر کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو البحر میرے عزیز، تم یوں اجنبی کی طرح میری حویلی سے باہر کیوں کھڑے ہو؟ ادھر اندر آ کر مہمان خانے میں بیٹھو، پھر میں تمہارے ساتھ تفصیل سے گفتگو کرتا ہوں۔ اس پر ابو البحر نے کہا، اے ابن سعیدہ، میں بیٹھوں گا نہیں، میں رات کے پچھلے حصے میں دمت الجندل داخل ہوا تھا۔ میں اس وقت تمہاری حویلی کے دروازے پر دستک دے کر تمہارے آرام میں خلل نہ ڈالنا چاہتا تھا، اور میں تمہیں یہ اطلاع کرتا ہوں کہ تمہارا پیغام قطمیر بن عابیل اور راس بن داویل تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اور سنو اے ابن سعیدہ، وہ نزار بن الیاس خیبر میں یہ پیغام دینے کے بعد دمت الجندل کی طرف نہیں آیا، بلکہ اس نے مجھے دھوکہ دینے کی خاطر تھوڑی دور تک دمت الجندل کی طرف سفر کیا۔ اس کے بعد وہ اپنے دائیں ہاتھ مڑا اور مدینہ کی طرف چلا گیا۔ اس کو مدینہ کی طرف جاتے دیکھ کر میں بھی اس کی بستی کی طرف گیا، اور اس کے بھائی ولید بن الیاس کو میں قتل کر کے اس کی لاش اس کے گھوڑے پر رکھ کر اس کے گھر کی طرف اس کے گھوڑے کو ہانک دیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابو البحر رک گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ادیم بن سعیدہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے ابن سعیدہ، شاید آج یا کل قطمیر بن عابیل اور راس بن داویل دونوں تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ جو نزار بن الیاس مدینہ کی طرف گیا ہے تو مجھے خدشہ ہے کہ کل یا پرسوں تک وہ سماک بن خرشہ کو لے کر بھی یہاں آ جائے گا، لہٰذا تم اپنے اس غلام جریر کے ذمہ یہ کام لگاؤ کہ یہ آج سے دمت الجندل کی جنوبی سرائے کے اندر قیام کرے اور وہاں سے ہر اس شخص پر نگاہ رکھے جو مدینہ کی طرف سے دمت الجندل شہر میں داخل ہو، اور جو ہی یہ نزار بن الیاس سماک بن خرشہ کو لے کر دمت الجندل کی طرف آئے، یہ ہمیں اطلاع کر دے، اور اس کی اطلاع پر ہم اس سماک بن خرشہ پر وارد ہوں گے اور اس کا کام تمام کر کے رکھ دیں گے۔ اور اس سماک بن خرشہ کے قتل کے بعد اے ابن سعیدہ، میرا وہ فرض پورا ہو جائے گا جو تم نے میرے ذمہ لگایا تھا۔ بس میں یہی تم سے کہنے آیا ہوں۔ اب میں جاتا ہوں، کیونکہ میں رات بھر جاگتا رہا ہوں، لہٰذا میں آرام کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ابو البحر اپنے گھوڑے کی باک پکڑے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ابو البحر کو گئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اور ادیم بن سعیدہ اپنی حویلی کے باہر ہی کھڑا تھا کہ اسے قطمیر بن عابیل اور راس بن داویل آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان دونوں کو آتے دیکھ کر ادیم بن سعیدہ خوش ہو گیا تھا۔ بھاگ کر وہ آگے بڑھا اور ان دونوں کے گھوڑوں کی باگیں اس نے پکڑ لی تھی۔ اتنی دیر تک قطمیر بن عابیل اور راس بن داویل بھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر باری باری ادیم بن سعیدہ سے گلے ملے تھے۔ پھر ادیم بن سعیدہ انہیں لے کر اپنے مہمان خانے میں آیا۔ اتنی دیر تک اس کا غلام جریر بھی نکل آیا اور ان دونوں کے گھوڑوں کو پکڑ کر اپنے استبل کی طرف لے گیا تھا۔ دیوان خانے میں بیٹھتے ہی قطمیر بن عابیل نے ابن سعیدہ کو مخاطب کر کے پوچھا، اے ابن سعیدہ، یہ جو تم نے نزار بن الیاس اور ابو البحر کے ہاتھ ہمیں یہ پیغام بھیجوایا تھا کہ تم نے عبید بن جاسر اور خویلہ کو تلاش کر لیا ہے، تو اب بتاؤ یہ عبید بن جاسر اور خویلہ کہاں ہے تاکہ ہم ان پر نزول کریں۔ عبید بن جاسر کا تو ہم کام تمام کریں گے اور خویلہ کو ہم خیبر میں اس کے بھائی سلام بن ابی حقیق کی حویلی میں آباد کریں گے۔ اس پر ادیم بن سعیدہ نے قطمیر بن عابیل کی بات اچکتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، جہاں تک عبید بن جاسر کا کام تمام کرنے کا تعلق ہے اس سے تو میں اتفاق کرتا ہوں۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ خویلہ کو خیبر میں سلام بن ابی حقیق کی حویلی میں آباد کرو گے، تو وہ ایک مسلمان ہے اور تم ایک مسلمان لڑکی کو اس طرح کیوں وہاں آباد کرو گے؟ اس پر قطمیر بن عابیل نے کہا،
میرے خیال میں اب تک قبیلہ تکلیفیں، دکھ اور اذیتیں برداشت کرتے کرتے اسلام سے منحرف ہو کر یہودیت اختیار کر چکی ہوگی۔ اور سنو اے ابن سعیدہ، اگر قبیلہ نے ابھی تک یہودیت اختیار نہیں کی اور اسلام پر ہی قائم دائم ہے تو ابیل بن جاسر کے ساتھ ساتھ ہم اس قبیلہ کی بھی گردن کاٹ کر رکھ دیں گے۔ قطمیر بن آبیل کے خاموش ہونے پر اس بار راس بن دابیل بولا اور ادیم بن سعیدہ کو مخاطب کر کے اس نے پوچھا، اے ابن سعیدہ، اب کہو یہ ابیل بن جاسر اور قبیلہ کہاں ہے؟ اس پر ادیم بن سعیدہ بولا، اے میرے بھائیو، میں ابھی تک ابیل بن جاسر کا ٹھکانہ تو معلوم نہیں کر سکا۔ جس روز میں نے نزال بن الیاس اور ابو البحر کو تمہاری طرف روانہ کیا تھا، اس سے ایک روز پہلے میں بازار کی طرف گیا تو وہاں میں نے ابیل بن جاسر کو دیکھا کہ وہ ایک اونٹ پر سوار تھا اور اس کے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ 3-4 اور اونٹوں کی نکیلیں بھی بندھی ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ 20-25 اور بھی اس کے ساتھی تھے۔ وہ سب دومت الجندل شہر سے باہر نکل رہے تھے۔ اس کے بعد ادیم بن سعیدہ نے راس بن دابیل کو وہ ساری تفصیل بتا دی تھی۔ ادیم بن سعیدہ کی یہ گفتگو سن کر قطمیر بن آبیل اور راس بن دابیل تھوڑی دیر تک اپنے سر کو جھکائے کچھ سوچتے رہے۔ پھر قطمیر بن آبیل نے ادیم بن سعیدہ کو مخاطب کر کے کہا،